اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائیں، مشکلات حل فرمائیں، دعائیں قبول ہو۔ پھر آج ہم انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور سنتے ہیں، اور اس پروگرام کا نام عجیب حالت۔ عجیب حالت کس کے؟ فرشتوں کے۔ عجیب حالت، حالات فرشتوں کے۔ فرشتے کتنے ہیں، کیسے ہیں، کیا کیا کام پر اللہ کے حکم سے لگے ہوئے ہیں، یہ سب اس پروگرام میں آپ کو جانکاری حاصل ہوگی، علم نصیب ہوگا۔ جیسے کچھ لوگ جانتے ہیں 5، 6 یا 8، 10 فرشتوں کے نام، 4 فرشتوں کے مشہور و معروف اس کے نام، قبر میں جو فرشتے آتے ہیں ان کے نام، ہمارے کندھوں پہ جو لکھے ہوئے ہیں، رکھے ہوئے ہیں، ان کے نام۔ باقی کسی کے نام زیادہ تر اکثر عام لوگ نہیں جانتے، خاص علماء کرام، سادات کرام کی بات الگ ہے، اور اہل علم جو علم رکھتے ہیں اس کی بات الگ ہے۔ تو یہ خاص جو ہے پروگرام عجیب فرشتوں کے حالات، اور اس کے بعد میں اللہ نے چاہا تو جناتوں کی دنیا میں کیا کیا ہے، اور جناتوں کی دنیا، پھر اللہ والوں کا ذکر، عاشقی، عشق اور کرامات انشاءاللہ سنیں گے۔ ابھی مختصر میں ہم سنتے ہیں، پھر بھی اس کا بہت شاید 10 یا 8 ایک گھنٹے کا پارٹ بنے گا میرے خیال سے، کیونکہ یہ کتاب 500 صفحہ سے زیادہ ہے، پوری کتاب ہے، آن لائن میں بھی ہے، ملتی ہے اردو میں۔ فرشتوں کے عجیب حالات۔ اچھا، فرشتوں کے عجیب حالات جو لکھنے والے ہیں کیا، اس کے بھی حالات تھوڑے ہم سنتے ہیں تاکہ معلوم ہو لکھنے والا ایسا ہے تو قلم جو چلی ہوگی وہ پھر کیسی ہوگی۔ سبحان اللہ۔
سب سے پہلے لکھنے والے کی ایک بڑی تعریف کر دیتا ہوں، پھر ان کا ذکر کرتا ہوں، اور پھر ہم سنتے ہیں فرشتوں کے عجیب حالات۔ لکھنے والے کا نام ہے کتاب حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اتنے بڑے پائے کے بزرگ تھے اور آج بھی ان کے در سے فیض ہے۔ وہ فیض کا اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا ایک ہی چھوٹا سا واقعہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قبولیت اور مقبولیت کا بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ نے یہ جو لکھا ہے عجیب فرشتوں کے حالات، اس پر ہم دھیان دیتے ہیں، پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی، دنیائی زندگی حیات میں 99 مرتبہ یا 72 مرتبہ اللہ کی تجلی کے دیدار نصیب ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے دیدار، اللہ کی تجلی کے دیدار نصیب ہوئے ہیں۔ اور روحانی پار میں آپ کا یہ مقام تھا کہ ایک مرتبہ آپ اپنے مرید کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور چہیتا مرید، خادم مرید، جلدی سے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، وہ ایسے منہ لٹکائے ہوئے بیٹھا تھا، کہنے لگے آپ کیا بات ہے، آپ چپ چاپ ہیں؟ کہا حضور مکہ اور مدینہ جانا ہے مگر سفر کے لیے خرچ نہیں ہے، یعنی خرچہ نہیں ہے جانے کا۔ آپ نے فرمایا کبھی جائیں گے انشاءاللہ۔ کہا نہیں حضور آج بہت دل کرتا ہے کہ امت خضرا دیکھوں، اللہ کے گھر کا طواف کروں، اور رو پڑا۔ اور خادم تھا حضور کا، تو آپ نے اس سے کہا روتے کیوں ہو؟ اگر ایک بات کا وعدہ کرو تو ہم بھی تم سے وعدہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا جی حضور کہیے کیا وعدہ کروں؟ کہا وعدہ یہ کرو کہ جب تک جیو گے یہ بات، یہ راز کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ کہا جی حضور وعدہ ہے۔ آپ نے کہا آؤ تو ہم چلتے ہیں مکہ۔ سبحان اللہ، آؤ تو ہم چلتے ہیں مکہ اور کرتے ہیں طواف اللہ کے گھر کا۔ اس نے کہا حضور کیسے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا میرا ہاتھ پکڑو، بازو پکڑو۔ اس نے بازو پکڑا آپ کا، اور وہ مرید خادم کہتا ہے صرف حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 6 قدم چلے ہوں گے، اور آپ نے کہا اب آنکھ کھولو۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو امام کے ساتھ میں مکہ کے سامنے، کعبہ کے سامنے کھڑا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک بار اور سنیے۔ کہا حضور کیسے چلیں؟ کہا میرا بازو تھام لو۔ جب میں نے بازو پکڑا تو آپ مشکل سے 6 قدم چلے تھے۔ پھر آپ نے حکم دیا اب آنکھ کھولو۔ جب مرید خادم نے آنکھ کھولی تو فرماتے ہیں میں اور امام خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبولیت کہ 99 اور ایک کتاب میں آیا ہے 72 مرتبہ اللہ کی تجلی، اللہ کا دیدار کیا۔
اور بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت میں روحانیت کا یہ عالم کہ 6 قدم میں آپ پہنچ گئے مکہ مصر سے۔ فلائٹ سے اگر آپ مکہ مدینہ جاتے ہیں تب بھی آپ کو 3.5 4 گھنٹے لگتے ہیں، قریب قریب میرے خیال سے 1500 2000 کلومیٹر کے اوپر ہے۔ اگر بائی روڈ ہم جاتے ہیں تو مصر سے مکہ یا مدینہ 1800 ایک بار میں نے دیکھا تھا یہ ہوتا ہے، مگر اللہ والے کا کرم، ان کی نوازش، ان کے ذہن میں بات آ گئی، 6 قدم میں سیدھا مکہ، اور طواف کروایا، اور طواف کرواتے چکر کاٹتے کاٹتے کہا دیکھو مصر کے لوگ بھی ہیں، اللہ ہمارا پردہ رکھے کہ وہ پہچان نہ لے۔ اور ہوا بھی ایسا، وہ خادم فرماتے ہیں نہ مجھے نہ امام کو انہوں نے پہچانا، حالانکہ وہ اجازت لے کر عمرہ کے لیے گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کا تعارف کرواتا ہوں۔ آپ کا نام ابو الفضل جلال الدین عبد الرحمن الکمال ابو بکر محمد سیوطی شاہ شافعی تھے۔ آپ کی پیدائش 859 ہجری میں مصر کے شہر قاہرہ میں ہوئی تھی۔ جس گھرانے میں آپ کی ولادت ہوئی وہ گھرانہ علم کا گھرانہ تھا، علم پرہیز تقوی والا گھرانہ تھا، عبادت ریاضت اور حافظوں کا گھرانہ تھا۔ آپ کے بھائی بھی بڑے عالم، بڑے حافظ اور مفتی، آپ کے والد بھی بڑے مفتی اور عالم اپنے زمانے کے تھے اور شافعی سے تعلق رکھتے تھے۔ جب 5 یا 7 سال کے ہوئے تو محترم والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ذمہ داری والدہ نے لی، پھر والدہ کا بھی سایہ اٹھ گیا، اور پھر ذمہ داری حافظ ابن حجر اسقلانی کی ذمہ میں آ گئے۔ آپ نے 8 سال کی عمر تک 8 سال کی عمر میں آپ نے حفظ کر لیا، لغت کی ساری کتابیں متن یاد کر لیے اور سارے علم حاصل کر لیے۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے اس زمانے میں شام، حجاز، یمن، ہندوستان بھی تشریف لائے۔ اب ہندوستان میں کون سے شہر میں آئے تھے وہ ایک کتاب میں نہیں لکھا۔ اور اپنے استاد، آپ کے استاد 900 سے زیادہ تھے، اس میں 2 4 5 استادوں کا نام آتا ہے۔ حضرت سراج الدین کلدی حنفی، حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی، حضرت تقی الدین صمدی حنفی، محی الدین محمد بن سلیمان، سید علامہ ابن حنفی اور علامہ جلال الدین محلوی، یہ خاص استادوں میں آپ کا نام آتا ہے، اور 900 سے زیادہ آپ کے استاد تھے۔ اور آپ کے شاگرد بڑے بڑے امام ہوئے، جیسے امام عبد الوہاب شیرانی، امام ابن طلون محمد بن علی حنفی جیسے بڑے بڑے امام آپ کے شاگردوں میں ہوئے۔ اور آپ کی کتاب 600 سے زیادہ
بڑی بڑی ذخیر، بڑی بڑی جلدوں میں آپ کی کتابیں آئی. اور آپ کی کتاب کچھ فارسی میں، عربی میں لوگوں تک پہنچی نہیں پہنچی. اگر آج بھی ساری کتابیں لوگوں تک پہنچ جاتی تو علم ظاہر کے ساتھ علم باطن، روحانیت بھی نصیب ہو جاتا. 17 سال کی عمر میں آپ نے مصنف یعنی کتاب لکھنا شروع کر دیا، اور پہلی کتاب آپ نے لکھی ریاض الطالبین. سبحان اللہ. اور وفات بھی مصر میں ہوئی. بس 7 دن بیمار رہے، دائیں بازو میں شجن آ گئی، ورم آ گیا. جمعہ کی رات 19 جمادی الاول سن 911 ہجری میں آپ نے وفات پائی. 61، 61 سال کی عمر اور کچھ 18 دن میں آپ نے وفات پائی. آپ کا جنازہ بڑی تعداد میں 2 مرتبہ پڑھا گیا، اور آپ کا مزار انوار آج بھی مصر میں زیارت گاہ عام ہے. سبحان اللہ. یہ آپ نے جو کتاب لکھی ان میں سے ایک کتاب یہ ہے فرشتوں کے عجیب حالات. قرآن پاک کا ارشاد ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 285 میں، اور اعتقاد رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے حق ہونے کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا قرآن، اور دوسرے مومنین اس کا اعتقاد رکھتے ہیں. سب کے سب رسول پر بھی، مومن مومنات پر بھی، اور فرشتوں پر بھی. یعنی فرشتوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا بھی ہے. ان کے مرتبے، ان کے مطابق ان کو ماننا. اللہ کے پاک فرشتے ہیں. اللہ نے ان کو انسان جنات کی طرح پیدا فرمایا. اللہ کے احکام کے وہ پابند ہے جہاں تک اس کی طاقت ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. صرف اللہ وحدہ لا شریک کو ہی مانتے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ سے ایمان کے متعلق پوچھا گیا تو اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی نازل کی ہوئی کتابوں پر بھی ایمان لاؤ. حضرت امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے کن چیز سے بنے ہیں؟ جیسے انسان مٹی سے بنا ہے. تو آپ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کا فرشتے نور سے بنا ہے اور نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور جنات بھڑکتی ہوئی آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، اور انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. سورہ مدثر میں آیت نمبر
31 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے رب کے لشکر کو یعنی فرشتوں کو تمہارے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنی تعداد میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے اور نور میں روح ڈالی ہے اور پھر فرمایا ہے بن جاؤ 20 لاکھ کے 20 لاکھ کے 20 لاکھ کے 20 لاکھ۔ اب پتہ نہیں ان میں ایک جو ہے بات سمجھنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمانوں میں کہیں بھی ایسی کوئی جگہ نہیں ہے ذرا سی باریک سی کہ جہاں خالی جگہ ہو فرشتوں کے سوا۔ ہر جگہ چپے چپے پہ فرشتے ہے۔ کوئی فرشتے کھڑے ہیں، کوئی فرشتے سجدے میں ہے، کوئی فرشتے بیٹھے ہیں، کوئی فرشتے رکوع میں ہے۔ یہ ساتوں آسمان اور عرش کرسی میں یہ اس طرح سے عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ وہاں بیت النور میں عبادت بھی ہوتی ہے، اذان بھی ہوتی ہے، نماز بھی ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں خانہ کعبہ ہے، وہاں بیت النور ہے، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ مگر یہ سب کچھ سب فرشتے کرتے ہیں۔ حضرت سید بن زبیر مشہور تابعین فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعی سے صحابی سے کہ ذرا بھی تل رکھنے کی جگہ نہیں اور آسمان چرچراتا رہتا ہے اور اسے حق ہے، کیوں کہ تھوڑی سی جگہ ہتھیلی نظر آئے اتنی بھی جگہ خالی نہیں جہاں فرشتے نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عبد الرحمن بن زید السلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں فرشتوں سے زیادہ کوئی مخلوق نہیں، اور انسانوں میں سے کوئی ایسا انسان نہیں جس کے ساتھ 2 فرشتے نہ ہوں۔ کہیں کہیں جگہ 11 دکھائے، کہیں کہیں جگہ 100 سے زیادہ دکھائے۔ پھر جیسا انسان، ایک خالی انسان ہوتا ہے عام انسان، ایک انسان ہوتا ہے نیک انسان، ایک انسان ہوتا ہے پرہیزگار انسان، ایک انسان ہوتا ہے اللہ کا ولی انسان، ایک انسان ہوتا ہے خواجہ انسان، ایک انسان ہوتا ہے غوث انسان۔ یہ سب انسان ہے، پر اللہ نے اسے اپنے قرب خاص سے نوازا ہے۔ پھر وہاں کتنے فرشتے ہوتے ہیں کوئی انداز نہیں لگا سکتا۔ اور بے حساب یہ حساب کتاب بھی ہم کہہ رہے ہیں ہمارے سمجھنے کے لیے، بے شمار یا یہ ہم کہہ رہے ہیں ہماری سمجھ کے لیے، مگر کتنے ہیں فرشتے وہ اس بات سے آپ سمجھیں گے۔ جمع الجواب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 250 میں ہے، اس کا حوالہ ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک نہر ہے اور اس نہر میں جبریل امین روز غسل فرماتے ہیں۔ جبریل امین روز غسل فرماتے ہیں اور اپنے غسل فرمانے کے بعد نہر سے باہر آتے ہیں اور اپنے بدن کو
جاڑتے ہیں، ان کے سر سے، گھنگرونے بال سے، سر سے، بدن سے جتنے قطرے ہوتے ہیں نکلتے ہیں سر اور بدن کو جاڑنے سے، ان ہر ایک قطرے سے اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے آئے گا جبریل امین کا قد و قدامت، جسم کتنا بڑا ہے، آنکھیں کتنی بڑی ہے تو سر کتنا بڑا، تو بال کتنے ہوں گے، تو ہر بال سے فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ جب سے پیدا ہوئے تب سے آج تک قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ روز آپ غسل فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے، اس نہر میں جبریل امین روز داخل ہوتے ہیں اور اپنے بدن کو، سر کو جھاڑتے ہیں، اس کے گرنے والے قطرے سے اللہ ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، فرشتوں کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا اللہ کی مخلوق میں سے اس قدر زیادہ تعداد میں اگر کوئی مخلوق ہے تو فرشتے ہیں، فرشتوں سے زیادہ کوئی مخلوق نہیں ہے، اور زمین پر کوئی چیز ایسی اگتی نہیں ہے جس پر فرشتہ محافظ نہ ہو، دیکھ بھال نہ کرتا ہو۔ یعنی 10 حصے فرشتے ہیں اور 9 حصے میں 10 حصے میں سے 9 حصے فرشتے ہیں اور 1 حصے میں جنات، انسان، دوسری ساری مخلوقات، پریاں وغیرہ اس میں شامل ہیں، 1 حصے میں، باقی کے 9 حصے فرشتے ہیں۔ مکہ پاک میں حرم شریف کے بالکل حرم شریف کے خانہ کعبہ کے بالکل اوپر کی سائز، اوپر بیت المعمور ہے، سیدھا کعبے کی طرف سے بیت المعمور روزانہ 70,000 مرتبہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ نہیں آتے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم فرشتوں کی فہرست میں جاتے ہیں، اب ہم جو ہے ایک فرشتوں کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ خاص الخاص 4 فرشتے ہیں، چاروں کے آپ نام جانتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوا اور لشکروں کے افسر ہیں، اور میکائیل علیہ السلام روحوں کے قبض کرنے پر مقرر ہے، اور اسرافیل ان تینوں فرشتوں کے معاملات و انتظام میں ہے، اور میکائیل علیہ السلام بارش پر ہے۔ حضرت ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ وہ سب ام الکتاب میں موجود ہے، جو 3 فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے وہ اس کی نگرانی کرتے ہیں۔
یعنی جو کچھ ہو رہا ہے دنیا کی ابتدا سے لے کر آج تک، آج سے قیامت تک، سب کچھ وہاں لکھا ہوا ہے اس کتاب میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی حالات۔ حضرت علی بن حسین یعنی مولا علی فرماتے ہیں جبریل امین علیہ السلام کا سچا نام عبداللہ ہے، اور میکائیل علیہ السلام کا سچا نام عبید اللہ ہے، اور اسرافیل کا نام عبد الرحمن ہے۔ ہر چیز جو علم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام کو اس کے پروں کی تعداد بے حساب ہونے سے اسرافیل کہا گیا۔ میکائیل علیہ السلام بارش اور کھیتی باڑی کے نگران ہے، ان کو ناپتے وزن کرتے، اس لیے ان کو میکائیل کہا گیا ہے۔ عبدالعزیز بن عمر فرماتے ہیں فرشتوں میں حضرت جبرائیل کا نام خادم رب العالمین ہے، یعنی اللہ کا خادم۔ حضرت موسیٰ ابی فرماتے ہیں امہات المومنین عائشہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی، مجھے بتایا گیا جبریل علیہ السلام آسمان والوں کے پیشوا ہے۔ جبریل علیہ السلام سب فرشتوں کا افضل اور امام ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل کو سبز ہرے لباس میں دیکھا، ان کو آسمان اور زمین کے بیچ میں زمین اور آسمان کو پور کرتے ہوئے دیکھا۔ امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے دونوں کناروں کو بھر دیا، عرش پر سر اور تحت الثری ساتوں زمین کے نیچے پیر تھے، ہیروں سے جڑے ہوئے، اور اس کے تلووں کو دیکھا جو ہرے ہرے رنگ کے تھے۔ اللہ اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل امین سے پوچھا کہ آپ نے اللہ کے دیدار کیے ہیں، آپ خادم ہیں اللہ کے؟ تو جبریل امین فرمانے لگے کہ نور کے 70 پردے ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک جراح پردہ ہٹا لوں یا ہٹا دوں تو جل کے خاک ہو جاؤں۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جبریل امین نے بھی اللہ کی دیدار نہیں کیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ، یہ جو کندھے ہوتے وہ کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رفتار کوا یا کوئی پکشی جانور 500 سال تک برابر سفر کرتا رہے اور وہ بوڑھا ہو جائے، مر جائے، تو بھی یہ کندھے سے دوسرے کندھے تک پہنچ نہ پائے۔
اور آپ کے پروں کی تعداد 600 بتائی، ان میں سے ایک کاپور کا تھا جو معراج کی رات کام آیا۔ وہ بھی جبریل امین نے اللہ سے کہا تھا، اللہ یہ کاپور کا کیوں بنایا، باقی سب نور کے پر ہے۔ اللہ نے کہا یہ بھی میری ایک قدرت ہے، یہ کاپور کا پر جو ہے ایک دن کام آئے گا، جس دن میں میرے حبیب کو بلاؤں گا معراج پر۔ بس ظاہر میرے آقا، میرے حبیب، میرے محبوب آنکھیں بند کرے سوئے ہوں گے، جگانا بھی تمہارے لیے بے ادبی ہے، اس لیے چپکے سے جانا، قدموں میں بیٹھ جانا، اس پر کو تلووں پہ لگانا، اس کی ٹھنڈک سے میرا حبیب آنکھ کھول دے تو کہنا اللہ نے معراج پر بلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ نور کے چمکدار دانت، گھنگرو والے بال اور سفید نور کا جسم، اور یہ دونوں کندھوں کا فاصلہ تو قد و قدامت اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت وہاب فرماتے ہیں اللہ کے خاص زیادہ قریبی حضرت جبریل علیہ السلام ہے، پھر میکائیل ہے علیہ السلام، پھر اسرافیل ہے، اور اللہ کی یہ خاص فرشتے ہیں۔ جب کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے، کوئی بھی نیک کام ہو، دنیا میں دیکھنے میں ہلکا ہو، جیسے کوئی سبحان اللہ پڑھ لے، یا راستے میں جاتے جاتے کوئی کانٹے دار یا پتھر یا نقصان دینے والی چیز ہٹا کے ایک طرف رکھ دے، یہ ایک نیک کام ہے۔ جو بھی کوئی نیک کام کرتا ہے اور وہ نیک کام کو دیکھتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے اس بندے نے نیک کام کیا، اس کا چرچا کرو، اس کے عمل کا ذکر کرو۔ تو جبرائیل میکائیل کو کہتے ہیں، میکائیل اسرافیل کو کہتے ہیں، اسرافیل اسرائیل کو، سارے فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ سارے آسمانوں میں ذکر ہوتا ہے، آسمانوں میں ذکر ہوتے ہوتے زمین پر ذکر ہوتا ہے اس ایک بندے کے نیک عمل کی وجہ سے۔ اگر بندہ پھر نماز پڑھتا ہو، رمضان کے روزے رکھتا ہو، صدقہ دیتا ہو، خیرات کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، فطرہ دیتا ہو، اللہ نے دیا ہے تو حج کرتا ہو یا حج کر کے عمرہ کرتا ہو، وغیرہ وغیرہ نیک کام کرتا ہو، مدرسوں میں دیتا ہو، چھپ کر صدقہ کرتا ہو، تو پھر اس کا چرچا کیسا ہوتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ دیر کرتا ہے۔ تو جبریل امین کہتے ہیں اللہ یہ دعا مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے ہاں میں سن رہا ہوں جبریل، مگر اسے مانگنے دو، اس کا مانگنا مجھے پسند آتا ہے، اس کی آواز، اس کا گڑ گڑانا مجھے پسند آتا ہے۔ اگر کوئی مومن کے سوا کوئی آواز دیتا ہے اپنے ڈھنگ سے اللہ کو، تو اللہ فوراً اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، اس کو دے دیتا ہے، اور کہتا ہے جبریل امین سے کہ اس کی آواز مجھے اچھی نہیں لگتی، اس کی آواز مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے جلدی اس کو نپٹا دو، جیسے ہماری بھاشا میں۔
اسے جلدی سے دے دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جب چاہا کہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھوں، جبرائیل کو دیکھوں، تو میں نے اسے کعبے کے پردوں سے لپٹے ہوئے دیکھا اور یہ کہتے ہوئے دیکھا، اللہ یا واجدو یا ماجدو، اور خوف الہی میں روتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا جبرائیل سے کہ کیا بات ہے، میں نے تمہیں کبھی ہنستے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا کیا کہوں، جب سے ہم نے ہمارے سامنے دوزخ بنی ہے تب سے ہم نے ہنسنا چھوڑ دیا ہے، اور ہر وقت ہم چاروں فرشتے خوف میں رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ اور جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وحی کے ساتھ 4 فرشتے ہوتے تھے ساتھ میں حضرت جبرائیل امین کے، 2 آگے ہوتے تھے، 2 پیچھے ہوتے تھے، اور اللہ کا پیغام لے کر حضرت جبرائیل امین ساتھ چلتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، جب تم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے تو پھر تم اللہ کے پیغام کو کیسے سنتے ہو؟ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ایک سوال جواب ہوتے تھے، ورنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب معلوم ہے، کیا خود نور ہے، نور سے اللہ کے بنے ہوئے ہیں۔ تو جبرائیل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی حکم اللہ کا ہوتا تو ایک آواز سی آتی، اے جبرائیل، میں ایک دم لبیک کہہ کر تیار ہوتا تو ایک لوح کی تختی میرے سامنے کر دی جاتی اور اس میں سب کچھ لکھا ہوتا۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے حالات۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کا نام عبید اللہ ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بھی کبھی ہنسے نہیں ہے جب سے دوزخ پیدا کی گئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان والوں میں میرے 2 وزیر ہیں اور زمین پر میرے 2 وزیر ہیں جو میرے پہلو میں ہیں، پہلو میں رہیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو آسمانوں میں ہے وہ ایک حضرت جبرائیل ہے اور دوسرا میکائیل ہے، جو زمین والوں میں ہے، جو میرے پہلو میں ہیں، جو میرے پہلو میں رہیں گے، وہ ابو بکر بھی اور عثمان، حضرت ابو بکر اور عمر ہے، وہ حضرت ابو بکر اور عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بیت المعمور میں فرشتوں کے امام ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن حضرت جبرائیل ہے، امام میکائیل ہے، جو انہیں بیت المعمور کے نزدیک امامت کرتے ہیں، اور سارے آسمان والے جمع ہوتے ہیں اور نماز کے بعد طواف کرتے ہیں، اور جیسے ہم طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے اور استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اور استغفار اور تسبیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کرتا ہے۔ کیونکہ فرشتے ثواب کے ضرورت مند نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں، مگر اس کا عبادت کا ثواب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا جاتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ نے جب روح کن فیکن کر کے روح پھونکی گئی تو منہ میں حضرت اسرافیل نے رکھ لی ہے، اور انتظار میں آنکھ کھولے ہوئے ایک پیر پر گھٹن کے بل بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار میں کہ کب نہ جانے روح پھونکنے کا وقت آئے۔ یہ بہت بڑا لمبا چوڑا قصہ اور کہانی ہے، مگر مختصر میں کرتا ہوں۔ روح منہ میں رکھی ہوئی ہے، سور کو منہ میں رکھا ہوا ہے، اور اس سور کا سوراخ ابتدائے دنیا سے لے کر آخری دنیا کی ابتدائے دنیا میں پیدا ہونے والے انسانوں کے جسم کے روح کے برابر سوراخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے روح پھونکنے کے ارادے سے حکم سے فرشتے نے دیکھا ہے، تب سے لوگ تھر تھر اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہمارے آقا نے فرمایا، یہ دعا پڑھا کرو اور مانگا کرو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی توکل۔ یہ پڑھا کرو اللہ کی تسبیح۔ حضرت اسرافیل کا وجود کتنا بڑا ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام کا وجود کتنا بڑا ہے، تو فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کے درمیان 7 پردے ہیں، ان کا ایک پر پورب کی طرف، دوسرا مغرب کی طرف، تیسرا ساتویں زمین کی طرف، اور چوتھا ان کے سر کے پاس ہے، اور انہوں نے اپنا سر اپنے پروں سے ڈھانپ لیا ہے اور حکم کے انتظار میں ہے۔ لوح کی تختیاں اللہ کے حکم سے سامنے ہے، جب کوئی حکم آتا ہے وہ حکم جبرائیل علیہ السلام کو دیتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام اسرافیل کو آواز دیتے ہیں، اور پھر عزرائیل کو دیتے ہیں، پھر جیسا حکم ایسے خدمات انجام ہوتا ہے، خدمات انجام ہوتی ہے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اسرافیل کے بڑے 4 پر ہیں جو مشرق اور مغرب، عرش و تحت الثری زمین میں پھیل دیے جاتے ہیں، اور لوح محفوظ اسرافیل کی پیشانی اور عرش ان کے کندھوں پر رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہماری ایک چھوٹی سی عقل اس کو کیا سمجھ پائے گی، مگر جتنا سمجھ میں آئے اتنا سمجھو، اور یہ ساری چیز سمجھنے کے بعد پھر آخر میں خاص یہ سمجھنا، یہ پیدا کرنے والا کی طرف سے یہ طاقتیں ہیں، تو جس نے پیدا کیا ہے اس اللہ کی قدرت کیا ہوگی، پھر وہ اللہ کیسا ہوگا۔ جب کچھ حکم آتا ہے لوح محفوظ پر، لوح قرآن پر ظاہر ہو جاتا ہے، اور پھر آگے آگے اس کو پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک انجان آدمی، پاک پرہیزگار آدمی بیٹھا ہوا تھا، ایک آواز سی آپ کو سنائی دی، ہمیں نہیں سنائی دی۔ آپ نے اس انجان آدمی سے پوچھا، ارے یہ آواز کیسی؟ تو وہ انجان آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسرافیل جو ہے ابھی زمین پر اترے ہیں۔ جب وہ آدمی پاک چلا گیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون تھا کہ آپ نے آواز سنی اور اس کو بتایا، اور اس نے کہا وہ اسرافیل ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ انسان کی شکل میں دین علم سیکھنے کے لیے آتے ہیں میرے پاس، اور وہ جبرائیل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت اسرافیل کی تسبیح سننے کے لیے فرشتے نماز کو مختصر کر دیتے ہیں اور ان کی تسبیح سنا کرتے ہیں۔ حضرت اسرافیل آسمان والوں کے مؤذن ہے، اور 12 گھڑی دن رات میں 12 اذانیں ہوتی ہے، اور ہر گھڑی میں 2 اذان ہوتی ہے۔ اس کی اذان کو 7 آسمان اور زمین والے سنتے ہیں، صرف 2 قوم کے سوا انسان اور جنات اس کو نہیں سنتے ہیں۔ اور حضرت میکائیل بیت المعمور میں فرشتوں کے امام ہے جو امامت کرواتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سخت دل کیوں ہوئے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ کیا کہ آدم کو پیدا کرے، عرش اٹھانے والے فرشتوں سے کہا جاؤ نیچے سے مٹی لے کر آؤ۔ جب مٹی لینے کے لیے آئے تو مٹی نے عاجزی کی اور کہا کہ مجھے نہ لے جاؤ، مجھے لے کر جاؤ گے، مجھ سے اللہ کچھ انسانوں کو بنائے گا، پھر میرا حصہ جہنم میں جائے گا، تو مجھ پر رحم کرو۔ تو وہ سارے فرشتے ایک ایک کر کے چلے آئے، اور پھر اللہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں نہیں لائے زمین سے مٹی؟ کہا یا اللہ ایسے ایسے، زمین نے کہا تیری وجہ سے ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اللہ کہے گا اب تم جاؤ، تم لے کر آؤ۔ اسرائیل علیہ السلام پر اسرائیل علیہ السلام بھی نیچے اتریں گے اور مٹی ہاتھ میں لیں گے، تو مٹی یعنی زمین کہے گی اے اسرائیل نہ لے جا،
میرا ایسا ایسا حال ہوگا، جیسے پہلے فرشتوں سے کہا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، میں لے جاؤں گا۔ کہا میرا ایسا حال ہوگا کہ انسان بنیں گے، جہنم میں جائیں گے، نہ جانے کیا ہوگا۔ کہا جو ہوگا وہ ہوگا، میں خدا کے حکم کو حکم سمجھتا ہوں، میرے آگے سب کچھ بیکار ہے، خدا کا حکم سب سے بڑا اول ہے۔ بس یہ سن کر، یہ دیکھ کر اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو مقرر کیا لوگوں کی روح لانے کے لیے، اور وہ موت کا فرشتہ بن گیا، اور روزانہ کئی مرتبہ 700 ذکر آیا ہے، 7 بار آیا ہے، 2 بار آیا ہے، ہر زندہ گھر میں وہ تشریف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں خبردار ہو جاؤ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل کرو، اللہ کی کتاب پڑھو، ایسے نصیحت کرتے ہیں۔ وہ ہم سن نہیں سکتے، مگر حکم جو ہے کتابوں سے، جو ہے حضور کی حدیث جو ہے، اس پر تو عمل کر سکتے ہیں نا۔ اس عمل کے ذریعے ہم عمل کریں، آتا ہے، ہر گھر میں آتا ہے۔ اور اللہ نے ان کو پھر اس ڈیوٹی پر لگا دیا کہ وہ ملک الموت ہو گئے، یعنی روح کو قبض کرنے والے بن گئے۔ اور حضرت حسن بصری فرماتے کوئی دین ایسا نہیں مگر موت کا فرشتہ گھر میں 3 بار نہ آتا ہو۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے کہ جب بندہ ہنستا ہے تو اسرائیل کہتا ہے اس کو، اے بندے دوزخ سر پر ہے، موت سامنے ہے، اور پھر تو ہنس رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام سب سے سختی نہیں کرتے۔ مومن جو ہوتا ہے، نمازی جو ہوتا ہے، جو اللہ اللہ کرنے والا ہوتا ہے، اس سے نرمی سے پیش آتے ہیں، نرمی سے اس کی روح کھینچتے ہیں۔ جیسے حضرت حارث بن اخرج کے باپ ابو الخرج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے نیک انسانوں کے پاس تو نرمی سے پیش آتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا آخری وقت تھا تو آپ تشریف لائے، دیکھا نرمی سے اسرائیل پیش آئے، آپ نے فرمایا اے اسرائیل سب سے ایسے نرمی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، جو اللہ اور آپ کا فرما بردار ہوتا ہے اس سے میں نرمی کرتا ہوں اور اس کی روح کو اطمینان سے کھینچتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں، یہاں تک کہ کلمے کی تلقین کرتا ہوں، کلمہ پڑھاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یا رسول اللہ یہ سب کچھ خدا کی مرضی اور خدا کے حکم سے ہے، ورنہ میری کوئی مجال نہیں کہ میں ایک مچھر کی روح بھی قبض کر سکوں۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت شہر بن حشب فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، الگ الگ حدیثیں، الگ الگ روایتیں، حضرت زہیر بن محمد فرماتے ہیں، ایک جگہ
یوں ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا دو گھٹنوں کے درمیان میں ہے اور موت کا فرشتہ پوری دنیا کو دیکھتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا ایک تھال کی طرح ہے، جہاں ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، تھال میں سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے جو چیز اٹھانا چاہتے اٹھاتے اور کھاتے ہیں، اس طرح وہ روح کو جسمانی جسم سے کھینچتے ہیں جہاں سے دل چاہے۔ ایک مثال روٹی کے مانند دی ہے، چھوٹا سا ایک برتن ہو، روٹی کی طرح وہ ادھر ادھر سے روح کھینچتے ہیں۔ ملک الموت کو ہونے والی موتوں کا پروانہ شعبان مہینے یا شب قدر میں پروانہ دستاویز دیا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یاسر فرماتے ہیں کہ جب شعبان مہینہ کے درمیانی مہینے کی 15ویں رات ہوتی ہے یا پھر لیلۃ القدر ہوتی ہے تو وہ پروانہ دستاویز دیا جاتا ہے، جس میں مرنے والوں کے، پیدا ہونے والوں کے، روزی رزق کے سارے اعمال لکھے ہوتے ہیں۔ امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کیا کیوں روزے رکھتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میں چاہتا ہوں کہ شعبان میں روزے سے رہوں، اس لیے کہ اعمال شعبان میں نازل ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں جب اعمال پیش ہو تو میں روزے سے رہوں۔ ایک اور آخری بات کرتے ہوئے بات ختم کرتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ اور بھی ہم فرشتوں کے بیان سنیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ملک الموت لوگوں کے سامنے پہلے روح قبض کرنے آتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب گئے تو اچانک گھر میں چلے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، ایک تھپڑ مار دیا، آنکھ باہر نکال دی۔ آپ ہاتھوں پر آنکھ کو رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں گئے اور کہا، اے اللہ تیرے بندے نے میری آنکھ نکال دی۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اس کی آنکھ کو ٹھیک کر دیا اور کہا، جاؤ میرے کلیم سے کہو بیل پر ہاتھ رکھ دے، جتنے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنی سالوں کی زندگی دے دوں گا، اگر مجھے ملنے نہیں آنا، اگر وہ میری زیارت نہیں کرنا چاہتا۔ موسیٰ کلیم اللہ کو پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، میں اللہ کی طرف سے آیا تھا اور اللہ نے یہ پیغام دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا آپ اسرائیل ہیں، مجھے کیا معلوم۔ خیر یہ بھی ایک راز کی بات ہے، بہت لمبا چوڑا قصہ ہے یہاں۔ پھر فوراً جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ کی مرضی ہے تو ابھی روح قبض کرو۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بھی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ میرے جیسے 100 سے زیادہ موسیٰ پیدا کر کہ اسرائیل میری روح قبض نہ کر سکے۔ یہ بھی ایک قصہ ہے، مگر مجھے یہاں خاص فرشتوں کے حالات، کچھ حالات بتانا ہے کہ کیسے فرشتے ہیں، کہاں فرشتے ہیں، کتنے فرشتے ہیں، کیسے کیسے فرشتے ہیں، وہ سب بتانا ہے۔ اور موت کو بھی موت آئے گی، ملک الموت پر بھی موت کا سخت امتحان ہوگا، سب کی موت ہوگی۔ اور موت کے لیے بھی 2-3 چیزیں اللہ نے ملک الموت کو دی ہے۔ جیسے اچانک موت آتی ہے تو کیا ہے، حضرت ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پہنچی ہے، آپ نے فرمایا ملک الموت کے پاس ایک زہری خنجر ہے، برچھی، جس کا ایک سرہ پورب اور ایک سرہ پچھم میں ہے، یہ اس کے ساتھ زندگی کی جس کی موت آتی ہے وہ ضرب سے اس کی زندگی کی رگ کاٹ دیتا ہے اور وہ جلدی مر جاتا ہے۔ جیسے ایک مثال کے طور پر ہارٹ اٹیک آیا اور آدمی مر گیا اچانک، وہ کیوں مرا؟ ہارٹ اٹیک آیا، ہم نے سوچا، ہم نے دیکھا، دنیا داری سے ہمیں سمجھانے کے لیے، مگر یہ رگ کاٹی جاتی ہے، وہ برچھی لگتی ہے، ہارٹ دل بند ہو جاتا ہے، پھر ہم سمجھتے ہیں اوف بیچارے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ گزر گیا۔ کبھی کبھی وہ برچھی سیدھی سی رکھتا ہے اور اس کو اپنی جانب سیڑھیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، نور کی سیڑھیوں پر وہ اپنی جانب اس کو کھینچتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں اس کی سانس یہاں سینوں تک پھنسی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں بھائی اب ہنسلی طرف ہی اتنا ہی جی ہے، اتنا ہی باقی ہے، باقی جسم ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے اور اللہ نے یہ سب طریقے بنائے ہیں۔ اندھا آدمی بھی ملک الموت کو دیکھتا ہے اور دیکھ سکتا ہے۔ ملک الموت یعنی اسرائیل، فرشتے، ولی، نمازی، اللہ والی کی روح آرام سے، نرمی سے پیش کھنچتا ہے اور سلام بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں فرشتوں کے حالات سن کر اس پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور تمہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک بنائے، ایک بنائے، عاشق رسول بنائے، نمازی بنائے، درود و سلام والا بنائے۔ اب اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ عجیب فرشتوں کے حالات۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔